صل على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام ربي منعت الطعام والشهوة فيشفعني فيه ويقول القرآن منعت النوم بالليل فيشفعني فقال فيشفعان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی ہم سفر ساتھیوں اور میرے بھائیوں اور بہنوں، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے مکہ مکرمہ میں رمضان گزارنے کا ثواب بیان کیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان اور قرآن یہ دونوں انسان کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر انسان کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتی ہے۔ دنیا میں ہم جتنے بھی چیزیں دیکھتے ہیں تو اسے وہ مشکل اور تکالیف کے وقت میں وہ دوست بھی آپ کے ساتھ نہیں دیتی جو لالچی ہو، اور وہ شخص بھی آپ کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کرتے ہیں جس شخص کی آپ سے کوئی مطلب ہو۔ اگر دیکھا جائے کہ رمضان اور قرآن، کیونکہ رمضان مہینہ ہے قرآن کی، کیونکہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے، تو یہ قرآن اور یہ رمضان، یہ صوم، یہ قرآن روز قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں اس بندے اور اس انسان کے لیے سفارش کرے گا جو شخص ان دونوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں ان کے احکام کو ادا کرے۔ تو اللہ رب العالمین وہ قیامت کے دن وہ بہت سخت دن ہے، مشکلات اور مصیبتوں کا دن ہے۔ جس شخص نے دنیا میں جتنے بھی گناہی کی، ان کے بدلے ان کی اجر، ان کی ثواب، ان کی عذاب ان کو وہاں پر ملی جاتی ہے۔ تو ہر شخص جو ہے وہ گھبراہٹ میں ہوں گی، وہ پریشانی میں ہوں گی، اور قرآن اور روزہ اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ اے ربی، رمضان کیا کہتے ہیں؟ اے ربی فقال الرمضان اے ربی منعت الطعام والشہوۃ، میں نے اس انسان کو دن میں طعام سے منع کیا، مجھے کی وجہ سے انہوں نے کوئی کھایا نہیں پیا نہیں، ومنعت الشہوۃ، اور مجھے کی وجہ سے انہوں نے اپنے شہوت کو ترک کر دی، انہوں نے اپنے نفس کو دبا دیا میرے وجہ سے۔ تو کیا فرمایا؟ فیشفعنی، میرا سفارش قبول فرما دی اس شخص کے بارے میں۔ کتنا عظیم رب ہے، کتنا عظیم احکام انہوں نے نازل کیا ہے کہ وہ احکام خود آ کر اللہ رب العالمین سے درخواست کرے گے کہ اے اللہ، میری وجہ سے اس انسان نے دن میں کھانا پینا چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے جائز خواہشات کو بھی ترک کر دی جو ان کے لیے عام دنوں میں حلال تھی، لیکن رمضان میں انہوں نے ان سے اپنے آپ کو بند کر دیا، قابو کیا۔ تو بیشفعنی، میرے سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما دے۔ تو پھر قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہتے ہیں مَنَعْتُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے اس آدمی کو رات کے وقت نیند سے بیدار رکھا۔ انہوں نے رات کے وقت اپنے خواب اور اپنی آرام کو قربان کر دیا میرے تلاوت کرنے کی وجہ سے۔ یعنی دن میں رمضان المبارک آپ کی سفارش کرے گا، رات کے وقت آپ نے جو تلاوت کی ہے اس کے بارے میں قرآن سفارش کرے گا کہ منعت النوم باللیل، میں نے رات کے وقت وہ خوف سے بیدار کیا، نیند میں ان پر بند کر دی، انہوں نے نیند بند کر دی اپنے آپ پر ہماری وجہ سے، ہمارے تلاوت کرنے کی وجہ سے۔ فیشفعنی، میرے سفارش قبول کر دی اس بندے کے حق میں۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت اور سفارش قبول ہو جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھیے کہ ہمارے رمضان کے ساتھ کیا سلوک ہے اور اس رمضان میں ہمارے قرآن کی کیا سلوک ہے۔ جو قرآن، جو رمضان ہمارے لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں سفارش کرتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں روزے اچھی طرح سے رکھنے چاہیے، ان کی تلاوت
اچھی طرح سے کرنی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن یہ روزہ ہمارے لیے سفارش بن کر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائے، اور یہ قرآن بھی ہمارے لیے سفارشی بن کر اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہو جائے، تاکہ مجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ رب العالمین کے دربار میں بھی اللہ ہمارے مغفرت اور ہمارے سفارش ان دونوں کی اللہ رب العالمین قبول فرما دے۔ تو مجھے اور آپ پر یہ کرنا چاہیے کہ اس رمضان المبارک میں تلاوت کو زیادہ کرنا چاہیے، اس کے روزے اچھی طرح سے رکھنے چاہیے، تاکہ دنیا میں بھی کامیابی مل جائے اور آخرت میں اللہ کے دربار میں وہ ہمارے لیے سفارشی بن کر اللہ رب العالمین کے حضور میں کھڑے ہو جاتی ہے اور سفارش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی سفارش قبول کرتے ہیں۔ تو کتنی خوش قسمتی ہوگی ہمارے لیے، ان خوش نصیب مسلمانوں کے لیے جو ان دونوں کی پابندی کرتے ہیں، اور قیامت کی دن سرخرو ہو جاتی ہے اور جنت میں لے کر اس کو آرام پہنچاتی ہے۔ تو چاہیے ہمیں یہ کہ ہمیں قرآن بھی اچھی طرح سے تلاوت کرنا چاہیے اور روزے کی اچھی طرح اور رکھنے چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر میں آپ کے سامنے اس رمضان کے حوالے سے بات کروں گی۔ السلام